عمران خان صاحب فائنل کال دینے میں اتنی تاخیر کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں، لیٹ کیوں ہو رہی ہے یہ کال، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو سموگ میں چھوڑ کے کہاں چلے گئے ہیں، لوگ ان کو تلاش کر رہے ہیں، اور وہ جنیوا کے اندر کیا کر رہی ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں غیر اعلانیہ احتجاج چل رہا ہے، کیا اس وقت ججز احتجاج پہ ہیں، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور کیا گنڈا پور صاحب واقعی کمپرومائزڈ ہیں، یہ کسی اور کے بندے ہیں یا عمران خان صاحب کے بندے ہیں، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، ہماری جو پہلی سٹوری، ٹاپ سٹوری، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کال کیوں نہیں دے رہے۔ کیا وجہ یہ ہے کہ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، یا کال ہوگی تو کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ بہت ڈیٹیل سے آپ کو خبر دیں گے آج اپنے اس ویلاگ میں۔ تین وجوہات ہیں فرق۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب اس قسم کی دھمکیاں لگاتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خفیہ ہاتھ آگے آئے اور کہ خان صاحب چپ کر جو، چھڑ دیو، آ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، کیوں آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، کیوں ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں، کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ دوسرا، خان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ ٹرمپ آ گیا، ہو سکتا ہے ٹرمپ کی طرف سے کوئی ایک امدادی خط آ جائے، ایک امدادی ہاتھ آ جائے، اس سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہو جائے، یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ریزنز نہیں ہیں، ریزنز دو اور ہیں اس کے علاوہ۔ ایک ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو خطرہ ہے کہ جس طرح پچھلی بار بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ کفن پہن کے باہر نکل آؤ، پورا پاکستان باہر آئے، پوری قوم جاگ چکی ہے، سب لوگ باہر آئیں گے تب جا کے انقلاب آئے گا، اور اگر آپ نے غلامی کی زنجیریں نہ توڑی تو پھر آپ بھیڑ بکریوں کی طرح پوری زندگی غلام رہیں گے۔ ہم کوئی چیونٹیاں تو نہیں ہیں، ہم کوئی کیڑے مکوڑے تو نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، انسان بولتا ہے، انسان اپنا موقع بیان کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ انسان نہیں بنے، اور پاکستان کے میجارٹی جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو انسان ثابت نہیں کیا، انہوں نے زنجیریں نہیں توڑی، انہوں نے یہ ثابت نہیں کیا کہ ہم غلام نہیں ہیں یا وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو خان صاحب کو اندیشہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فائنل کال بھی ضائع ہو جائے اور ہماری پراپر تیاری نہ ہو، تو ابھی انہوں نے تیاری کے لیے بھی ٹائم دیا ہوا سب کو، اور ایک ایک بندے کو بتایا گیا ہے کہ جناب آپ ٹکٹ ہولڈر ہیں، یا پھر آپ نے الیکشن لڑا تھا، یا پھر آپ ایم این اے ہیں، یا پھر آپ ایم پی ہیں، یا پھر آپ سینیٹر ہیں، یا پھر آپ کا پارٹی کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے، تو اب آپ نے بندہ بننا ہے، انسان بننا ہے، اور بندے لے کے آپ نے پہنچنا ہے، اور ہر لحاظ سے آپ کے پاس فنڈنگ بھی ہونی چاہیے، کھانا پینا بھی ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے ٹینٹ بھی ہونے چاہیے، لوگوں کے لیے رضائیاں بھی ہونی چاہیے، ساتھ چولہے بھی ہونے چاہیے، سٹووز وغیرہ، تاکہ لے کے آپ نکلیں، کیونکہ جب تک حقیقی آزادی نہیں ہوگی، یعنی کہ عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے، اس وقت تک آپ اندر نہیں جا سکیں گے، یعنی اپنے گھروں میں نہیں جا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ٹائم عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ تیاری کا ہو جائے۔ اور ایک اور آخری اطلاع جو ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتائی ہے کہ عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہے جب بھی سٹارٹ ہو، مثلا نومبر کے آخر میں سٹارٹ ہو سکتا ہے، دسمبر کے شروع میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو فائنل ہوگا وہ 16 دسمبر کو ہونا چاہیے۔ اور 16 دسمبر وہ ہے جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تھا، افواج پاکستان کو شکست ہوئی تھی، پاکستان فوج کو سرنڈر کرنا پڑ گیا تھا۔ تو اس دن عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم باہر ہو اور ایک اور سرنڈر ہو یہاں پہ پاکستان کے اندر، پاکستان ٹوٹے نہ لیکن سرنڈر ضرور ہونا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب کی پوری خواہش ہے کہ وہ اتنا ٹائم گین کریں اور اس طرح ڈیزائن کریں کہ 16 دسمبر کے آگے پیچھے جا کے یہ چیزیں فائنل ہوں۔ لیکن جو 16 دسمبر تھا 1971 کا، اس کا انجام تو بڑا برا ہوا۔ وہ لوگ جنہوں نے 16 دسمبر کا بندوبست کیا تھا، اس کے بعد ان کے بت بھی گرے، پہلے تو وہ خود قتل ہوئے۔ مجیب الرحمان صاحب کی بات کر رہے ہیں، پوری فیملی سمیت، صرف 2 ان کی بیٹیاں بچی تھیں جو ملک سے باہر تھیں، اس کے علاوہ ان کی ساری فیملی، ان کے پوتے، ان کے نواسے اور ان کے دوست، ان کے ملازم تک قتل ہو گئے تھے۔ کفن تک دینے والا کوئی نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں، بلکہ شیخ مجیب الرحمان جو تھے وہ اپنے گھر کی سیڑھیوں کے اوپر پڑے رہے تھے 12-13 گھنٹے، وہاں سے کسی نے ان کی لاش نہیں اٹھائی تھی۔ یہ صورتحال تھی۔ پھر اس کے بعد جب شیخ حسینہ واجد صاحبہ ان کا اقتدار ختم ہوا تو وہ بھی آپ کے سامنے کس طرح بت توڑے گئے سارے شیخ مجیب الرحمان صاحب کے، پھر ان کا میوزیم ختم کر دیا گیا، پھر ان کا گھر توڑ دیا گیا، پھر جہاں جہاں ان کے نام کی تختیاں لگی ہوئی تھیں وہ توڑ دی گئی، جس جگہ وہ ایک تصویر پینٹنگ لگائی ہوئی تھی جس میں پاکستان کا سرنڈر ہو رہا ہے، اور ایک سائڈ پہ جنرل اروڑا بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری سائڈ پہ جا کے جنرل نیازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ سائن کر رہے ہیں، پیچھے ہمارے سولجرز کھڑے ہیں،
پھر ایک تصویر ہے جس کے اندر ہمارے سولجرز نے ہتھیار پھینکے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ ساری تصویریں بھی جلا دی گئی ہیں, اتار دی گئی ہیں, پھاڑ دی گئی ہیں, اور وہاں پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگ گیا. تو جو اوریجنل 1971 16 دسمبر کے جو آرکیٹیکٹ تھے ان کے ساتھ تو بڑا برا سلوک ہوا. تو عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بس وہ 16 دسمبر کی ایک سمبولک ویلیو ہے تو اس کے آگے پیچھے یہ احتجاج ہو, جبکہ پارٹی کے لوگ انہیں سمجھا رہے ہیں, کچھ اور لوگ بھی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ حرکت نہ کرو. پہلے ہی پوری اسٹیبلشمنٹ ہم سے ناراض ہے تو یہ مزید ثابت ہو جائے گا کہ ہم کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں, ہم اینٹی پاکستان ہیں, جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو 3-4 ہی وجوہات ہیں. ایک تو پارٹی کو ٹائم دے رہے ہیں وہ, دوسرا ان کا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے کوئی وہاں سے میسج آ جائے تو پارٹی کے اندر نئی روح پھونک دی جائے گی. لیکن ٹرمپ کا ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے خلاف ٹھیک ٹھاک قسم کی کارروائیاں سٹارٹ ہوگی. پینٹاگان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ تو میٹنگز ہو رہی ہیں کہ جب ٹرمپ آئے گا تو ٹرمپ کا ہم کریں گے کیا, اس کو رکھیں گے کہاں پہ, اس کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے, اس کو روکنا کیسے ہے. یہ تو ایک طوفان ہے جو ہر چیز کو بہا کے لے کے چلا جائے گا. اور پچھلی بار بھی ٹرمپ کا پینٹاگان کے ساتھ ہی سارا فساد تھا. جس ملک کے ساتھ عسکری فوجی تعلقات ٹھیک تھے امریکہ کے, ٹرمپ نے ان کو خراب کرنے کی کوشش کی. اور اس بار بھی جو انہوں نے ٹویٹ کر دی کہ جناب یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر بڑے گندے لوگ ہیں اور میں آ کے ان سب کو نکالوں گا, یہ سب کو سیدھا کروں گا. تو اس سے خاصی وہاں پہ ایک ہراسمنٹ سی پھیلی ہوئی ہے ان کے آنے سے پہلے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو نیو یارک کے اندر ٹرمپ ٹاور ہے اس کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ہزاروں کی تعداد پہ لوگ ہیں اور ٹرمپ کو گالیاں دے رہے ہیں. ابھی ٹرمپ نے اوتھ نہیں لیا, وہ ابھی پریزیڈنٹ نہیں بنا, ابھی وہ صرف پریزیڈنٹ الیکٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے جب آنے والے دنوں میں ٹرمپ صاحب اپنی دھوتی سنبھالیں گے تو اس کے بعد جو کچھ کریں گے, میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی فیوریبل قسم کے حالات پیدا کر سکے. اگر وہاں پہ پیسفل رہا معاملہ تو پھر ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی کبھی نہ کبھی باری آ جائے, لیکن سردست مجھے ڈیفیکلٹ لگتا ہے کیونکہ امریکہ اپنے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے. تو ایک ٹرمپ کا انتظار ہے, دوسرا ان کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شاید کوئی دروازہ کھل جائے, تیسرا وہ اپنی پارٹی کو ٹائم دینا چاہتے ہیں, اور چوتھا یہ ہے کہ وہ اتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہے فائنل کال ہے یہ 16 دسمبر تک چلی جائے. تو یہ اس کی وجوہات ہیں, 4 اوپر نیچے ہیں, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب ڈیٹ دینے میں تھوڑا سا وقفہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ چلتے ہیں ناظرین اپنی اگلی سٹوری کی طرف. نیکسٹ سٹوری ہے جی ہماری اسموک کے حوالے سے, پنجاب کے حوالے سے. پنجاب اس وقت بری طرح سے متاثر ہے اسموک سے, اور انڈیکس اس حد تک زیادہ جا چکا ہے کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں, ہاسپٹلز میں جا رہے ہیں, سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے. بچوں کو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ان کی ذہنی نشو و نما میں بھی اس سے پرابلم ہو سکتی ہے. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ پنجاب کو لاوارث چھوڑ کے اس کی چیف منسٹر اس دور میں باہر کیسے جا سکتی ہیں؟ تو یہی سوال ہم لے کے جاتے ہیں جاوید چوہے صاحب کے پاس. اب مسئلہ یہ کہ اس وقت پنجاب کے 1 کروڑ بچے بیمار ہو گئے, یعنی پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 1 کروڑ بچے یکدم بیمار ہو گئے ہوں. تو 1 کروڑ کی فگر ہے بچوں کی, اور اس کی وجہ اسموگ ہے. اور 7 شہر ایسے ہیں پنجاب کے جو اس وقت ورسٹ ہو چکے ہیں. ایون اسلام آباد جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں دوسرے نمبر پہ آ گیا, راولپنڈی تیسرے نمبر کے اوپر ہے. پھر ملتان دیکھیے اس کا پچھلے دنوں پہ 2000 اس کا ایئر کوالٹی انڈیکس پہ چلا گیا تھا. جو میرا نہیں خیال کہ جو انجنز ہوتے ہیں نا ڈیزل انجنز, ان کا اتنا ہوتا ہوگا ڈیفینیٹلی. اور آپ کیا ڈیزل انجن کے قریب بیٹھ کے کوئی آپ آکسیجن حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس ٹائپ کی صورتحال ہے پنجاب کے اندر. ایمرجنسی ہے وہاں پہ. لاہور کی بری صورتحال ہے, راولپنڈی کی بری صورتحال ہے. تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے اسلام آباد جو ہے اس کے اندر اسموگ آئی ہے, پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی. اور کل سارا دن آپ یقین کرو ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑی زبردست قسم کی بارش ہونے والی, لیکن پتہ چلا کہ سارا دن ہی اسموگ تھا. اور اسلام آباد کے اندر سورج نظر نہیں آیا کسی جگہ پہ بھی, اور آسمان تک لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. اس قدر اسموگ ہے. اور آپ انڈیا سے اس سائڈس پہ جو تصویریں آ رہی ہیں, جو فوٹیجز آ رہی ہیں, اس کو دیکھیں کہ پورے پنجاب کے اندر, پورے بلکہ پاکستان کے اندر اب پھیلتا چلا جا رہا ہے. کے پی کی طرف بھی اب بڑھ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. اگلے سال تک مجھے لگتا ہے کہ یہ پشاور تک پہنچ جائے گا اسموگ. اس حد تک اس کا زیادتی ہے. اس وقت ایمرجنسی ہونی چاہیے تھی, لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ علاج کے لیے جنیوا تشریف لے گئی, اور اچانک تشریف لے گئی اپنے پورے بیگوں کے ساتھ اور اپنے باقی لوگوں کے ساتھ. اور چلیں ٹھیک ہے, ان کی مجبوری ہوگی, ان کا اگر فرض کریں بیماری ہے اور گلے کا اگر ایشو ہے, کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں گلے کا کینسر ہے, جو مجھے نہیں لگتا کہ یہ درست ہے بات. ان کو تھائرائڈ کا پرابلم ہے, پرانا پرابلم ہے. تو میرا خیال ہے اس کی سرجری کے لیے یا اس کے پروسیجر کے لیے وہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ گئی ہوں گی, ٹریٹمنٹ کے لیے گئی ہوں گی. ساتھ میں نواز شریف صاحب وہ بھی گئے ہوئے ہیں, ظاہر اپنی صاحبزادی کے ساتھ گئے ہیں. تو کسی کی بھی بیٹی ہو تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, تو والد اگر ان کے ساتھ چلا گیا تو برا نہیں کیا انہوں نے. اور اچھے والد کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا.
اس پہ بھی بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ عمران خان صاحب پہ اوور طنز کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے اکیلے چھوڑے ہیں، لیکن نہیں، بہرحال میاں نواز شریف صاحب ان کے ساتھ گیا. لیکن یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، ان کا کیا کام ہے جنیوا کے اندر؟ کیا یہ ڈاکٹر ہیں؟ کیا یہ گلے کی ڈاکٹر ہیں؟ کیا ان کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے؟ کیا انہوں نے اوزار پکڑانے تھے ان کو جس سے ان کا علاج ہونا ہے، یا کوئی میڈیسن کیری کر رہی ہیں، یا تھراپسٹ ہے ان کی جس کی کیری وجہ تو سے کر رہی ہیں جو ان کے ساتھ گئی ہوئی ہیں، اور یہ صرف بیگ اٹھا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کا، اور اتنا زیادہ مذاق بنا ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کا کچھ جواز بنتا تھا کہ آپ پورے پنجاب کو اس حالت پہ چھوڑ کے آپ جنیوا چلے گئے. دیکھیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو تنقید کی جاتی ہے اکثر وہ ٹھیک جائز نہیں ہوتے، لیکن اس بار جو وہ بات کر رہے ہیں وہ 100% درست کر رہے ہیں کہ ایسے ماحول کے اندر آپ کو اپنے صوبے کو چھوڑ کے باہر نہیں جانا چاہیے تھا. اب اگر چیف منسٹر کی کوئی مجبوری تھی تو مریم اورنگزیب صاحبہ کو تو بالکل نہیں جانا چاہیے تھا. اور وہاں سے جو تصویریں نکل رہی ہیں کہ جناب انہوں نے ان کے بیگ اٹھائے، 2 بیگ اٹھائے ہوئے ہیں. بھائی آپ کو بیگ کیپر چاہیے تھا. اگر آپ کو بیگ کیپر چاہیے تو کیا آپ ایک بیگ کیپر کو آپ نے سینئر وزیر بنا دیے، اور پھر وہ ہر مرتبہ جب بھی کوئی پرائم منسٹر ہوتا ہے یا کوئی چیف منسٹر ہوتا ہے بس وہ ان کی ایک کرسی وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی، اور انہیں بہت بڑا میڈیا ایڈوائزر سمجھا جاتا ہے. لیکن میڈیا ایڈوائزر کا کمال یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی 4-5 کوئی اینکر یا 4-5 جرنلسٹ تھے جن کے میاں نواز شریف صاحب یا شریف فیملی کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، انہوں نے مکمل طور پہ ختم کر دیے. یعنی اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو شریف فیملی کے قریب ہو یا شریف فیملی کا ویو جو ہے وہ کسی جگہ پیش کرتا ہو، یا وہ جو پرانی ایک میڈیا مینجمنٹ ان کی چلی آ رہی تھی وہ تھوڑی سی ہوتی ہو، وہ بھی انہوں نے زیرو کر دی. انڈین جرنلسٹ کو ایکسیس ہے، پاکستانیوں کو نہیں ہے. پاکستان وہ بھی میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے ذاتی ریلیشنز ہیں جن کی وجہ سے، وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی وجہ سے نہیں ہیں. تو کمال ہے یہ کہ جو ان کی وہاں پہ اطلاعات و نشریات کی منسٹر ہیں وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے دھمکیاں دے دیتی ہیں جرنلسٹوں کو، اور انہوں نے بھی آلموسٹ ہر سمجھدار جرنلسٹ جو ہے نا اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. بلکہ رپورٹرز کے ساتھ بھی ان کا کوئی رابطہ نہیں، کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں. وہ صرف فون پہ کر کے تو لوگوں کو دھمکیاں دینی ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے. اور دوسری جو سینئر منسٹر صاحبہ ہیں جن کے پاس یہ ماحولیات کا قلم دان ہے، وہ بیگ اٹھانے کے لیے جنیوا چلے گئے. تو یہ ایسی عجیب و غریب سی بات ہے کہ جو میرا نہیں خیال کہ جس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی. تو یہ بے حسی ہے، اور لوگ اس کو مائنڈ کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف درست ہے کہ آپ لوگ خود ہارے ہوئے ہیں، اور آپ جب ہارے ہوئے ہیں تو آپ کو شکست قبول کرنی چاہیے تھی. لیکن اقتدار کے لیے آپ اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ آپ نے دوسروں کا مینڈیٹ چوری کیا اور آپ نے اس کی بنیاد پہ گورنمنٹ بنائی. ٹھیک ہے، بنا لیا آپ نے، لیکن پرفارم تو کرنا چاہیے آپ کو. آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ صرف فیتے کاٹ رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں اور اشتہار دے رہے ہیں جس کے اندر کوئی 70 قسم کے منصوبے ہیں جو بھی شروع نہیں ہوئے، اور ان کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھے بڑا کمال کر لیا. یا آپ کسی کو گاڑی دے رہے ہیں، یا آپ کسی کو موٹر سائیکل دے رہے ہیں، یا کسی کو فون کر رہے ہیں، اس کو آپ پرفارمنس کہتے ہیں. آپ کی اصل پرفارمنس جو ہے وہ تو سموگ کی میں پتہ چلنا تھا آپ کا کہ آپ کتنے سمجھدار ہیں. آخر دنیا کے اندر سموگ آئی ہے، لوگوں نے سموگ کا مسئلہ حل کیا ہوا ہے. سب سے زیادہ اور جلدی اور دیر پا حل جو ہے وہ چائنا نے کیا، شنگھائی کے اندر کیا، بیجنگ کے اندر کیا. 2-3 سال کے اندر انہوں نے ٹوٹل ختم کر کے رکھ دیا. جہاں پہ آپ گئی ہوئی ہیں جنیوا کے اندر، وہاں پہ 57 ہے سموگ اس وقت، یعنی ایک انتہائی سرد علاقہ جس کے اندر تو بڑی ڈینس قسم کی اس وقت فوگ ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ 57 ہے. اور جس شہر سے آپ گئی ہوئی ہیں وہاں 1257 ہے، یعنی کہ 1200 انڈیکس کا فرق ہے. تو وہ خدا خوفی کرنی چاہیے. میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا اور ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ کا، میرا نہیں خیال کہ یہ جیسے کوئی جسٹیفائڈ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو بیماری آ گئی اور بیماری کا علاج صرف جنیوا کے اندر ہے تو آپ اکیلی چلی جائیں. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو آپ نے بیگ اٹھانے کے لیے اپنے ساتھ کیوں لے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی زیادہ ملازمائیں ہیں، آپ سٹاف کے ساتھ جاتی ہیں تو کسی اور کو بیگ اٹھا لیں. ایک آپ نے سینئر منسٹر بھی رکھی ہوئی ہے اور اس کی اس طرح انسلٹ بھی کر رہی ہیں فٹ پاتھوں کے اوپر، اور اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر آپ نے سینئر منسٹر بننا ہے تو آپ کو بیگ اٹھانا پڑے گا، اور اگر آپ بیگ نہیں اٹھا سکتے تو پھر آپ فارغ ہیں، پھر آپ کی پارٹی کے اندر کوئی گنجائش نہیں. تو یہ کارکردگی ہے ایک سینئر منسٹر کی وہاں پہ، اور وہ وہاں سے انڈیکس جاری کر دیتی ہوتی ہیں کہ اس وقت جی ملتان کے اندر یہ صورتحال ہے، لاہور کے اندر صورتحال یہ ہے، اور ساتھ تصویریں بھیج دیتی اور بس یہ کارکردگی ہے. تو بھائی آپ نے فارمولہ کیا بنایا ہے؟ آپ نے اس کو روکا کیسے ہے؟ آپ نے اس کو کس طرح پلان کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی؟ بس یہ دیکھیے گا 1-2 مہینے گزاریں گے یہ اسی طرح آہو ساری میں اور دعائیں کروا کے،
اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کر کے یا پروردگار بارش ہو جائے، اور اس کے بعد پھر یہ سمجھیں گے لو جی مسئلہ حل ہو گیا، اور اگلے سال اگر ہماری گورنمنٹ ہوئی تو پھر دیکھیں گے، نہ ہوئی تو پھر اگلا چیف منسٹر دیکھیں. یہ ہے کارکردگی. ٹھیک ہے ناظرین، پنجاب ہمارا سب سے پڑھا لکھا اور سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے ترقی یافتہ صوبہ ہے، اور تمام پارٹیز اس کے ساتھ کرتی کیا ہیں جی؟ پی ٹی آئی آتی ہے تو عثمان بزدار کو لگا دیتی ہے، اور جب پی ایم ایل این آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مشکل وقت میں چھوڑ کے جنیوا یا باہر کسی اور ملک میں جا کے اپنے مسائل کو حل کر رہے ہوتے ہیں. تو فیصلہ اس پہ آپ خود ہی کر لیجیے گا کہ ہم لوگوں کے ساتھ یا پنجاب کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ کویسچن کی طرف. نیکسٹ کویسچن جی ہمارا ہے سپریم کورٹ کے لحاظ سے. جوائے صاحب بالکل سادہ سوال کروں گا آپ سے، کیا سپریم کورٹ میں غیر اعلانیہ احتجاج چل رہا ہے؟ ایسے ہی لگ رہا ہے، کیونکہ جو وہاں پہ اس وقت بینچز ہیں، جو وہاں پہ ججز ہیں، وہ کام نہیں کر رہے، اور بلکہ روز ٹھٹھا لگتا ہے، روز مذاق ہوتا ہے. وہاں پہ جو بھی پٹیشن آتی ہے ججز کے سامنے، وہ دیکھ کے اس کو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ آئینی بینچ کا ایشو ہے تو اس کو وہاں پہ ریفر کر دینا چاہیے. بلکہ کل تو جسٹس مسرور علی شاہ صاحب نے پورا کیس سنا، اور کیس سننے کے بعد انہوں نے کہا بھئی اب نے تو فیصلہ کوئی نہیں کرنا، ہم تو صرف سن رہے ہیں، وقت پاس کر رہے ہیں، لہٰذا لمبی تاریخ دے دی انہوں نے. اور ایک دوسرا کیس جو تھا اس کے اندر ٹیکس کا ایشو تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آئینی بینچ میں جائے گا. بلکہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ یہ تو آئینی بینچ کا ایشو ہے، تو اس پہ جسٹس مسرور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ اور اگر یہ آئینی بینچ کا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے، اور کل کو اگر ہم یہ کر دیں گے تو کوئی ہم سے پوچھے گا تو نہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا. تو وہاں پہ ایک عجیب سا کرائسس پیدا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے جو ایشوز ہیں، سارے جو کیسز ہیں، ساری جو پٹیشنز ہیں، یہ کہیں آئینی بینچ کی طرف نہ چلی جائیں. تو وہ بینچ جو 7 لوگوں کا، 7 ججز کا ہے، 5 رکنی بینچ بنے گا میکسیمم. تو یہ اگر 60,000 پٹیشنز ان کے اوپر جا گری تو کیا بنے گا ان کا؟ تو سپریم کورٹ آف پاکستان آلموسٹ اس وقت تو کلیپس کر رہی ہے، اس وقت تو اس کا کوئی کام نہیں چل رہا. اور جو پہلے گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ 60,000 کیونکہ کیسز ہیں تو ہم نے اس لیے کیا ہے کہ پینڈنسی ختم ہو، لیکن یہ دیکھ لیں پینڈنسی کیسی ختم ہوئی کہ اب وہ مزید کیسز بڑھتے چلے ہیں. 2,500 تو اور کیس آ گئے ہوں گے اب تک وہاں پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک احتجاج بھی چل رہا ہے، خاموش احتجاج، کہ آپ کرسی پہ بھی بیٹھیں، مراد کو بھی انجوائے کریں، اور ساتھ آپ ہر پٹیشن کو دیکھ کے کہکا بھی لگائیں، اور پھر ساتھ اسے آئینی بینچ کی طرف ریفر بھی کریں، اور اس کے بعد پھر آپ چائے پئیں، پھر کھانا کھائیں، پھر اس کے بعد اپنے وکلا دوستوں کے ساتھ آپ گپ لگائیں اور گھر چلے جائیں. صاحب تو یہ ہے 26ویں ترمیم کا نتیجہ. 60,000 کے 60,000 کیسز کہیں یہ آئینی بینچ کو تو منتقل نہیں کر دیں گے سارے کے سارے؟ اگر ایسا ہو گیا تو بڑی طوفان ہو جائے گا، بڑا تباہی ہو جائے گی، پھر تو ان کے سر پہ پہاڑ گر جائے گا 7 ججوں پہ. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کس طرح سیٹل کر سکیں گے. تو گورنمنٹ نے میرا خیال ہے مسئلہ سنوارنے کے بجائے ایک بہت بگاڑ پیدا کر لیا ہے. جسٹس مسرور علی شاہ صاحب کا راستہ روکتے روکتے پورے انصاف کا ہی راستہ رک گیا. تو اب اس کے اندر سے راستہ کیسے نکلے گا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بڑی ذمہ داری کس کی بنتی ہے جو صاحب، گورنمنٹ کی یا ججز کی اپنی؟ میرا خیال گورنمنٹ کی بنتی ہے کہ اگر انہوں نے، وہ اس سے بہتر تھا کہ 26ویں ترمیم میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جسٹس مسرور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتے. بات ختم. 2 سطری ہوتی، ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں کم از کم یہ چلتا تو رہتا ہے. اب تو پورا ادارہ ہی انہوں نے بالکل ہولڈ پہ لگا دی. ٹھیک ہے. اور آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے جو بھی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت؟ ویسے وہ بھی انتقام لے رہے ہیں ان کا بھی. میرا خیال ہے اگر ان کو یہ سسٹم اچھا نہیں لگتا تو انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، گھر چلے جاتے چپ کر کے اور اپنا اور کام کرتے. اور تھوڑے کام ہیں، ہائی پروفائل لوگ ہیں، اپنے چیمبرز میں بیٹھ سکتے ہیں، لوگوں کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. کل تو کیس نہیں لڑ سکتا کوئی بھی جو جج ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، لیکن لوگوں کو ٹرین تو ضرور کر سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ کام تو کر سکتا ہے وہ. اور اس کے علاوہ لیکچرز دے سکتے ہیں. بہت اور بڑے نام ہیں اور بڑے ذہین لوگ ہیں. تو اگر انہیں یہ سسٹم اچھا نہیں لگ رہا تو انہیں چاہیے تھا استعفیٰ دے کے چلے جاتے تاکہ یہ چلتا رہتا، کم از کم سسٹم چلتا رہتا. سسٹم. اور اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو کام کرنا چاہیے. پھر یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ مذاق اڑائیں پٹیشنز کا، پٹیشنرز کا. وہ دیکھیں کتنی مجبوری میں لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور کتنی بھاری لوگوں کو فیس دینی پڑتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک وکیل جو 10-10 کروڑ روپے لیتے ہیں، اور وہاں کہاں سے سول کورٹ سے ایک سول جج سے وہ کیس سٹارٹ ہوا ہوتا ہے، کہاں جا کے وہ پہنچتا ہے. اور اس کے بعد اگر اس بندہ بیچارہ مجبور وہاں آپ کے سامنے آیا ہے، اس کو 2 مہینے کی تاریخ دے رہے ہیں، 1.5 مہینے کی تاریخ دے رہے ہیں، اور ساتھ اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ بھائی پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ یہ آئینی ہے تمہاری پٹیشن یا غیر آئینی بینچ میں جائے گی. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا. اور دوسرا ہے پورا سسٹم بلاک ہو جائے گا. وہاں پہ صرف یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کی کوئی 25,000 2500 ارب روپیہ کے کیسز ہیں وہاں پہ.
تو وہ ہیں. دوسرا ٹیکسیز کے کتنے کو 3500 ارب روپے کے تو ٹیکسیز کے ہیں. تو یہ تو پورا سسٹم جیم ہو جائے گا, کلیپس کر جائے گا. ٹھیک. اب چلتے ہیں ناظرین اپنے ویلاگ کے بالکل آخر میں. ایک کوسچن بہت ہی امپورٹنٹ, نون لیگ مسلسل یہ کہہ رہی ہے, گورنمنٹ مسلسل یہ کہہ رہی ہے, ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے کہ گنڈا پور صاحب کا جو ابھی تک کا کریکٹر رہا ہے, کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے احتجاج ہوئے ہیں, گنڈا پور صاحب لیڈ کرتے آئے ہیں, کے پی سے اسلام آباد آتے ہیں, کے پی سے لاہور جاتے ہیں, اور اسی پہ بینک کر رہی ہوتی ہے پی ٹی آئی. لیکن پہلے تو آوازیں اٹھ رہی تھیں پی ٹی آئی کے اندر سے, لیکن اب نون لیگ کلیئرلی کہنا شروع ہو گئی ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ بندے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے. تو یہی کوسچن لے کے جاتے ہیں جاوید چودھری صاحب کے پاس کہ یہ بات درست ہے یا نہیں. اب دیکھیں اس کے جواب دو ہیں ویسے. ایک تو گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وکٹ کی دونوں سائڈوں پہ کھیل رہے ہیں, یہ بات درست ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ واحد شخص ہیں پورے پاکستان تحریک انصاف میں جن کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنیکشن ہے, رابطہ ہے, کیونکہ چیف منسٹر ہیں. جب ایک چیف منسٹر ہوگا تو وہ کسی نہ کسی ہائر آفیسرز کے ساتھ رابطہ کر سکے گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چیف منسٹرز کے بغیر نہیں چل سکتی اور چیف منسٹر اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتے. تو یہ ایک مجبوری ہے اور ایک رابطہ ہے ان کے درمیان. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ جو احتجاج ہے اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے وہ, لیکن عمران خان صاحب کو انکار بھی نہیں کر سکتے وہ. ٹھیک ہے. تو ایگری بھی نہیں کرتے, لہٰذا وہ دوسری سائڈ پہ بھی رابطے میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے, بس ہمیں معاف کر دیں, ہمیں ذرا بولنے دیں اور واپس چلے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کو لا کے, اس کے بعد 12 اضلاع میں گھوم کے انہیں واپس جانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ظاہر مسائل پیدا کر رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے, وہ چیز یہ ہے کہ جتنے بھی احتجاج پاکستان تحریک انصاف نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے گنڈا پور کی وجہ سے ہوئے ہیں. اگر گنڈا پور صاحب مائنس کر دیں تو کیا حماد اظہر صاحب لوگوں کو نکال کے لائیں گے, کیا گوہر خان صاحب لوگوں کو لے کے آئیں گے, کیا وقاص اکرم صاحب چنیوڑ سے لوگوں کو نکال کے لائیں گے, یا سرگوزہ سے لے کے آئیں گے, کہاں سے وہ لوگوں کو نکال کے لائیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ باقی لوگوں, کیا میاں اسلم اقبال صاحب لوگوں کو لے کے آئیں گے, یا پھر اعجاز چودھری صاحب جو اس وقت خود جیل کے اندر ہیں وہ لے کے آئیں گے. ویسے ایک اعجاز چودھری صاحب سے مجھے ایک چیز یاد آئی, یہ پارٹی کیا دلچسپ پارٹی ہے کہ جو لوگ ابھی تک ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اس میں اعجاز چودھری ہے, پھر میاں محمود رشید ہے, پھر یاسمین راشد صاحبہ, آج تک انہوں نے ان کا نام لیا. کبھی ہوتا ہے نا کہ اعجاز چودھری کے لیے انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہو, میاں محمود رشید کے لیے بزرگ آدمی ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, بیمار ہیں, ہارٹ اٹیکس ان کو ہوئے ہیں کئی بار. یاسمین راشد صاحبہ جو ہے نا کینسر کی پیشنٹ ہے, لیکن مجال ہے جو ان میں سے کسی نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہو. کیا کمال پارٹی ہے. اور وہ لوگ جو پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ آج بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, ان میں سے کئی لوگ ان کو جلسوں میں بھی آ جاتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ نہیں. جو ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے نا ان کو انہوں نے کبھی یاد نہیں کیا. تو کیا پارٹی ہے یہ, ویسے فکرہ میرے ذہن میں آ گیا تھا تو میں نے عرض کیا آپ سے. تو اب گنڈا پور صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی حد تک پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے. اب اگر گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ بھی نہیں نکلتے تو پھر پارٹی میں سے لوگوں کو نکالے گا. ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو کال دے اور لوگ باہر آ سکیں. ایون علیمہ خان صاحبہ جو ہمشیرہ ہیں عمران خان صاحب کی, ان کی کال پہ بھی لوگ باہر نہیں آتے. یہ جو یہاں پہ ڈی چوک پہنچنا تھا عوام نے, اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ نے کتنی مرتبہ لوگوں سے اپیل کی کہ آپ آئیں, بلکہ منتوں تک بھی آ گئیں, لیکن کوئی بندہ نہیں آیا ان کے کہنے پہ. تو اب اگر گنڈا پور صاحب کو بھی سائڈ پہ کر دیں تو پارٹی کے پاس پھر کیا بچے گا. تو گنڈا پور صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں تب بھی یہ عمران خان صاحب کی واحد لائف لائن ہے. اگر آپ انہیں مائنس کریں گے تو پارٹی بالکل کلیپس کر جائے گی, کوئی شخص کسی احتجاج کے اندر شریک نہیں ہوگا. تو یہ گنڈا پور کا کمال ہے کہ جہاں سے بھی گاڑیاں لیتے ہیں, جہاں سے بھی پیسے لیتے ہیں, جس کی بھی منت کرتے ہیں, جس طرح بھی لوگ اکٹھے کرتے ہیں, یہ لے کے آتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. جو اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کی ہنسی نکل جاتی ہو اور وہ واپس نکل جاتے ہیں, لیکن ایک بار کرتا ضرور ہے. اور گنڈا پور کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے پلے ہے کچھ نہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اچھا صاحب, آپ اس چیز کا کھل کے جواب نہیں دے رہے, لیکن میں نے آپ سے پوچھنی ہے یہ بات. گنڈا پور صاحب کا ویٹ اسٹیبلشمنٹ والی سائڈ پہ زیادہ ہے یا اپنی پارٹی والی سائڈ پہ زیادہ؟ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پہ زیادہ. دو وجوہات ہیں. ایک تو وہ اپنے صوبے کو چلانا چاہتے ہیں, چیف منسٹر وہ رہنا چاہتے ہیں ہر صورت, وہ نہیں چاہتے کہ ان کی کرسی غائب ہو جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو احتجاج کی سیاست ہے اس سے وہ عقلی طور پہ متفق نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے, لیکن عمران خان صاحب کے سامنے انکار کی انہیں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جس دن انکار کریں گے اس دن خود بھی فارغ ہو جائیں گے. وہ پھر عاطف خان کو چیف منسٹر بنا دیں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے, لو جی کڑا لیجیے گل, اصل گل میں چونکی ہے. اچھا جی, اب چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف. سوال ہے جی مسعود احمد صاحب نے سوال کیا,
ہم نے یو ٹرن پہ چودھری صاحب بات کی تھی اپنے لاسٹ ویلاگ میں, لوگوں نے اسے پسند بھی بہت کیا, بائی دا وے لوگوں نے اپنے سوال بھی بہت بھیجے ہیں اور وہ چاہتے ہیں مزید ایسے ویلاگ ہم کریں جو انشاءاللہ ہم کریں گے بھی صحیح. اچھا, وہ کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کو کیا نون لیگ کے ساتھ بھی گورنمنٹ بنانے کا موقع ملے تو یہ یو ٹرن بھی وہ لے لیں گے؟ لے لیں گے. اگر آج میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک تقریر ٹھوک دیں تو یہ دیکھیے گا عمران خان صاحب کے ہاتھ ان کی طرف بڑھ جائیں گے. اچھا, اور دیکھیں نا جو محمود اشرفی صاحب ہیں وہ کیوں عمران خان صاحب کے قریب ہیں؟ پہلے تو اتنے خلاف ہوتے تھے دونوں ایک دوسرے کے, اس لیے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کا کیا بانڈ ہے؟ اس لیے کہ مولانا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. کل میاں نواز شریف صاحب اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں یا وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے دوسری سائڈ پہ جانے سے ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیے گا عمران خان نواز شریف بھائی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہاں جی, ٹھیک. یو ٹرن تو اچھے ہوتے ہیں جیسے سارے داغ اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. ناظرین, آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا, یقیناً بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.